أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مقتحم. قرآن حکیم اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ جل شانہ نے ایسی نصیحتیں فرمائی ہے کہ اگر ہم اس کو غور سے سن کر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بن جائے گی اور دنیا بھی بن جائے گی دونوں، اور اس کو چھوڑنے سے دونوں جہان میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت جو اس وقت یاد آئی اور عرض کر دیتا ہوں، 15ویں پارے میں حق تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، 15واں پارہ، سبحان الذی اسریٰ وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ ایک نصیحت اللہ پاک کی طرف سے، قل کہہ دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وقل لعبادی میرے بندوں کو کہہ دیجیے، امت کو یہ پیغام پہنچا دیجیے۔ دیکھو ہم لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کو کہا اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں، وقل لعبادی۔ ایک تو اللہ جل شانہ اگر یوں نہیں بھی کہتے کہ میرے بندوں کہہ دو تو بھی قرآن پاک ہمارے لیے اترا ہے، لیکن اوپر سے کہا کہہ دو تو یہ زیادہ تاکید ہو گئی اور زیادہ توجہ دلائی حق تعالیٰ جل شانہ، زیادہ توجہ کہ جب تمہیں قرآن پاک بھی ہے اور پھر تمہیں کہنے کے لیے خاص تاکید کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، وقل لعبادی کہہ دو میرے بندوں کو، یقول التی جس بات کو بھی زبان سے نکالے یہ احسن وہ اچھی ہو، وقل لعبادی یقول التی ہی احسن، 15واں پارہ، کہ جو بات بھی تمہاری زبان سے نکلے وہ کیا ہو، اچھی ہو، اس لیے کہ اسی زبان کے اوپر جو ہے سارا دار و مدار ہے، سب دار و مدار اسی کے اوپر ہے۔ اگر یہاں سے اچھی بات نکلی تو سامنے والے پر اثر بھی اچھا پڑے گا، ہم بھی کسی پر زیادتی کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ دیکھو تم اس کو یوں آسان مت سمجھ لینا کہ ہم ہر اچھی بات نکالیں گے، فرمایا شیطان تمہارے گھاٹ میں لگا ہوا ہے ہر وقت، ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کیوں کہ شیطان کا تو کام یہ ہے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، کل دشمن، جب بات نکالو گے شیطان اگر کھڑا ہو جائے گا، وسوسہ ڈالے گا۔ اس لیے قرآن پاک نے یہ نصیحت فرمائی، اس پر تھوڑا سا مجاہدے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تھوڑی سی محنت کر لی تو کام بن جائے گا۔ جب ہمارے سامنے کوئی بات کرے، غصے کی بات کرے تو اس کی بات کو بیچ میں کاٹو بھی نہیں اور اس پر فوراً غصہ بھی نہ ہو جاؤ، اس بات کو سنو، سننے کے بعد پھر جو کچھ کہنا ہو تو آہستہ سے کہو گے تو بہت فائدہ رہے گا، بہت ہی فائدہ رہے گا۔ اور اگر جو ہے آپ نے جیسا تھوڑی آدھی سی بات نکالی اور ایک دم غصہ آ گیا اور آپ نے بولنا شروع کیا تو پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیں گے، پھر ادھر سے کیا کیا اس کا جواب ملے گا، تو یہ ذرا سی دیر کے اندر جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ آپ نے تجربہ کیا اس کا کہ باتوں کے ذریعے سے ذرا سی دیر کے اندر سارے گھر کے گھر سے لگ گئے، آگ لگ گئی ذرا سی بات کے اندر، ذرا سی بات کے اندر۔ حفظ اللسان مستقل ابواب آتا ہے، یعنی حدیث میں آپ سیاہ ستہ کھول کر دیکھو، بخاری شریف ہے، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد شریف، حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ اس زبان کا کام یہ ہے کہ زیادہ تر اس کے ذریعے سے اچھی بات ہوتی رہے، اور اچھی بات میں بھی اور بہت اچھی بات خدا کا ذکر ہوتا رہے۔ یہ اگر عادت پڑ گئی نا، بہت سے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن زبان سے جو ہے ذکر کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے، یا تو تلاوت قرآن ہے یا درود پاک ہے، استغفر اللہ ہے، جو بھی کچھ ہے چلتا ہی رہتا ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ابھی تھوڑے سال ہوئے ہے، شوق صاحب وہاں زکریہ نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ ہے، یہاں ایک تشریف لائے ہیں، تو میں بھی ان کے ساتھ یعنی اٹھا بیٹھا ان کے سامنے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب مجمع میں بیٹھتے تھے، مفتی بھی تھے، تو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا
تو اس کا جواب دیتے تھے، پھر وہی ذکر میں. ایک مرتبہ وہ ٹرین میں آ رہے تھے، اسے میں اسٹیشن پر گیا تھا لینے کے لیے، یہاں نیشنل ٹرین کے اوپر. تو ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں، جو اتر رہے ہیں دروازے پر تو بھی ملاقات کر رہے ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے بزرگان دین، یہ تو کوئی دیکھ لیا اس کو آپ کے پاس میں نے بیان کیا. اور ہم بھی جو ہے کوئی ایسا نہیں کہ ہم تو بزرگان دین نہیں ہے بھائی، ایسی بات نہیں ہے. اپنے فائدے کے لیے سب کو کرنا ہے، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے. تو بہترین کلام یہ ہے کہ زبان سے اللہ جل شانہ کا نام کسی نہ کسی صورت میں چلتا رہے، کیونکہ یہ زبان ایسی ہے کہ یہ چلنا ہی چاہتی ہے. دماغ بھی ایسا ہے کہ اس کے ساتھ چلتا ہے. جب اللہ جل شانہ کا ذکر کرو گے تو زبان کے تابع دماغ بن جائے گا. جب اللہ کا ذکر شروع کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوگا. سبحان اللہ، الحمدللہ. تلاوت قرآن کرنا ہے تو وہ کرے زبانی، درست پڑھنا ہو تو وہ کرے اس طریقے سے. اپنے معمولات کچھ ہو تو چلتے اٹھتے بیٹھتے اسی کو پورا کرے. آنے جانے میں، راستے میں، خاص کر کے اکیلے میں. اور مجلس کے اندر بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں. کوئی اگر آپ کو جو ہے ریاکار کہے تو کہنے تو، جو ریاکار نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہے. کیا کہے؟ پاگل کہے، دیوانہ کہے. تو اگر ریاکاری ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں حکم دیتے؟ اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کیا کرے؟ مجنون کرے. مجنون کہنے لگے، پاگل کہ تم مجلس سے بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر بات بھی کرتے ہو ضروری، پھر سبحان اللہ مجلس کے اندر ذکر جاری ہے. اس طریقے سے جب نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے زبان سے ذکر کرنا ہے. اور یہ انشاءاللہ اگر شروع میں کبھی کچھ دل میں وسوسہ بھی آئے ریاکاری کا تو آہستہ آہستہ مٹ جائے گا. عبادت پڑ جائے گی نا تو مٹ جائے گا. تو غرض یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر نصیحت ہے کہ اچھی بات کرو. اچھی بات بہترین ذکر اللہ ہے. پھر لوگوں کے ساتھ جو بات کرنا ہے اس کے اندر بھی اچھائی پیدا کرو. ایک دم دھڑ سے بول لیا. اور پھر میرے بزرگوں، یہ جو ہے نا نصیحت قرآن پاک کی عمل کرنے کے لیے تمہاری اور میرے لیے. میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری یہ مجلس جو ہوتی ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں، میں اور آپ، کہ اس کے اوپر عمل ہو. بات چھوٹی ہو لیکن جاوے. اب اس آیت کریمہ کے اوپر سب سے زیادہ عمل کی ضرورت کہاں ہے؟ گھر میں. کہاں ہے؟ گھر میں. اس لیے کہ گھر کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، ایک تو میاں بیوی، پھر بھائی بہن وغیرہ جو ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے اندر آپس کے اندر باتیں ہوتی رہتی ہے، ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے نا. یہ اور شوہر اور بیوی کے درمیان میں تو یہ بات چلتی رہتی ہے، کیا لانے کا، کیا نہیں، کیا پکانے کا. یہ تو یہ اچھی بات کرے. یہ کیا کرے؟ اچھی مثبت انداز کو پیدا کرنا چاہیے. ابھی جو ہے بعض عورتوں کا زندگی بھر ہی کا یہ جو ہے پتہ نہیں مجاہدہ کرتے نہیں، یا سیکھا نہیں، یا سمجھا نہیں. ان کی بات کرنے کا انداز منفی ہوتا ہے تو سب گناہوں میں لکھا جاتا ہے. آدھا گھنٹہ ذکر کیا، کچھ پڑھا، اور اس کے بعد پھر جو ہے باقی کی زندگی سب منفی انداز میں. جانتے ہو منفی کو کہتے ہیں انگلش میں نو انداز میں. آپ یوں کہو، میں نو انداز سے ایسا کہیں سنا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے، لیکن اردو میں منفی انداز میں، منفی انداز میں یہ کہ چلو ہوں کھاوانے سے بولنے ہوئے ہونا دو. سمجھے؟ میرے پاس ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں، بھائی جھگڑا کیوں ہوا، تو میں یہی دیکھتا ہوں منفی انداز میں. اور اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ کیا کھائیں گے آج، آپ کی مرضی ہو، بتا دو تو پکا لے. سمجھا؟ بات ایک ہی ہوئی. لیکن اس کو یہ مثبت انداز ہے، یہ منفی انداز. مرد لوگ بھی اسی طریقے سے ایک دم باہر سے آ گئے، کھانا تیار نہیں ہے، دسترخوان بچھانے والے تو ہوں کر بہی لگی ہوں آواز دی. گجراتی زبان، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہی ابھی تک، میں باہر سے آیا. ایسا نہیں بلکہ کیا کرے کہ بھئی پکا لیا ہے تو کچن میں خود چلے جائے اور کھانا نکالنا شروع کرے، پلیٹ بھی رکھے خود بخود، پھر وہ بھی آ جائے گی. یہ کچھ کم احسان ہے اس کا کہ اتنی دیر تک اس نے چولہے کے پاس کھانا پکایا. حکیم التھانوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے کام والے، بہت کام تھا ان کا، مستقل خان کا چلانا اور مریدوں کا آنا اور خطوط کا جواب روزانہ. وہ خود کہتے ہیں مریدین کو سکھلانے کے لیے کہ اب میں بھوکا جا رہا ہوں گھر پر 12 بجے کھانا تو تیار ہوگا، میں جانے کے بعد کبھی نہیں کہتا ہوں کھانا نکالو. ایسا نہیں کہتا ہوں. میں جب جاتا ہوں تو ان کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا ہوں کہ ادھر ادھر وہ کام میں ہوتی ہے گھر میں سے، تو میں چپکے سے وہ جو ہے کچن میں چلا جاتا ہوں اور پھر جو ہے پلیٹ بھی دھو کر رکھ دیتا ہوں. وہ
पॉट जो खाने का वही उठा कर लाता हूँ, इतने वही आ जाती है। देखा आपने? अरे समझे? और तुम और हम क्या करेंगे? तुम और हम ये कहेंगे ये कि मेरा काम थोड़ा है, ये तेरा काम है। अरे ये भी तेरा काम, ये भी उसका काम नहीं है, और पकाना भी उसका काम नहीं है। फिर जो है लोग नाराज हो जाते हैं ऐसे बोलते हैं तो, कि ये क्यों कह दिया आपने, अभी बीवियां पकाएगी नहीं, जो नेक हो तो पकाकर खिलाएगी, लेकिन ये भी नहीं है उसके ऊपर। आप देख लो, कहीं भी देख लो किताब के अंदर, कहीं भी नहीं। औरतों के उसमें ये है ही नहीं। आज मैं साफ कहता हूँ, पहले हमारे मुफ्ती ने किसी दिन कहा तो लोग बहुत बरहम हुए, लेकिन मैं आज साफ कहता हूँ, ये उनकी जिम्मे है ही नहीं। हाँ, वो अपना सवाब कमाने के वास्ते ऐसा करती है, और जो माशाल्लाह जो नेक औरतें हैं जिंदगी भर से रोटियां पकाकर खिलाती है, तो ये जो उसने पकाकर रखा ये कुछ कम है। तो हमने जाकर क्या कहा, क्यों बैठी रही है? ये मनफी अंदाज हुआ मर्दों का। मुस्बत अंदाज में ये है कि भाई आ गई वासना, अच्छा ठीक है चलो मैं भी मेहनत करता हूँ, आप भी आ जाओ, खाने बैठ जाएंगे, तो मुस्बत अंदाज में कितनी बात रहेगी, अच्छी रहेगी ना। अब एक मर्दा मनफी अंदाज में बोलते जाओगे फिर, है ना। ये तो लतीफा, लेकिन लतीफा तो मैं बयान कर दूं, है ना। ये कहते हैं एक औरत थी तो वो हमेशा मनफी अंदाज में बोलती थी, जो कुछ कहे उसका औंधा ही करे। उसे कहेगा आज जल्दी खाना पकाना तो देर से पकाएगा, आज देर से पकाना तो जल्दी पकावे, मनफी अंदाज। तो वो एक मर्तबा उसने कहा अपने शौहर से, बारिश का सीजन था, जैसे आजकल यहाँ बर्फ का सीजन है ना, बारिश का सीजन था, कि मेरे अब्बा को अम्मा को मिलने के लिए जाने वाली हूँ। तो शौहर ने कहा बारिश बहुत है और रास्ते में नदी पड़ती है। गाँव में होता है हिंदुस्तान में, यहाँ के लोग क्या समझेंगे उसको, तो उसमें जाना मुश्किल है, वो पुराना जमाना था। तो कहा नहीं मैं जाऊंगी, तो उस तरीके से लोग जाते थे। इस तरीके से उसने भी किया, वो किया कि ये यहाँ यूं समझो टायर बार से मान लेते हैं ताकि थोड़ा सा पानी हो तो डूब न जावे। उस जमाने में ये कद्दू के जो ये थे ना टुमड़ा, वो तो उसको दे दिया, बहुत बड़ा नदी है यहाँ से में, और फिर उसके किनारे में छोड़ दिया कि अच्छा मैं देख लेता हूँ यहाँ से, फिर पार उतर के चला जाना, फिर तो तुम्हारा घर करीब है। तो बेचारी गई तो वो जल्दी लगी, तो कहा कि बिल्कुल मत पकड़ना, तो अच्छी तरह पकड़ा, ये उसने समझा गया। फिर कहा फिर बेचारा आदमी कहाँ तक, जैसे पानी बाहर आएगा जल्दी अच्छी तरह पकड़ना, तो छोड़ दिया। तो उसने सवाल ने कहा थी ऊंधी तो गई सीधी खाड़ी आ गई, बस है तो लतीफा, लेकिन किताब में लिखा है। तो एक तो है मुस्बत अंदाज, कुरान पाक से सिखाता है, वकुल इबादी यकुल, अपने दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ, असातिज़ा शागिर्दों के साथ, है ना, फैक्ट्री का मालिक काम करने वालों के साथ, काम करने वाले फैक्ट्री के साथ, लेकिन खास करके ये घरों में मामला बहुत ज्यादा होते हैं। और बीवी और मियाँ हस्बैंड और वाइफ तो हमेशा रहता है, अगर ये दोनों मुस्बत अंदाज में बात करना सीख जाए तो घर जन्नत बन जाए, दोनों मुस्बत अंदाज में। और फिर ये भी बताया है कि जिस वक्त किसी वक्त गुस्सा है तो उस वक्त क्या करो, पेट्रोल मत छोड़ो, समझे ना। क्या मतलब पेट्रोल में छोड़ने का, गुस्सा आए उसको बोलो मत, अपना कमरा बदल डालो, कुछ काम में मशगूल हो जाओ, इधर उधर चले जाओ, गुस्सा थोड़ी देर रहता है। हथानवी का मकूला है, इनकी मलफूजात में लिखा हुआ है कि जब मैंने जब कभी किसी वक्त वो तो इस्तेमाल नहीं, लेकिन गुस्से को इस्तेमाल किया तो मुझे 5 मिनट के बाद पछताना पड़ा, और जब कभी मैं गुस्से को पी गया तो मुझे 5 मिनट के बाद खुशी हुई। ये स्वीट है, गुस्से को पी जाना ये क्या है, स्वीट है, लेकिन ये कड़वाहट की शक्ल के अंदर है। आजकल वो लोगों को बुखार आता है तो इंडियन टॉनिक होती है, इंडियन टॉनिक बहुत कड़वी होती है, इंडियन टॉनिक बहुत कड़वी होती है, जब पीते हैं। और फिर लोग कहते हैं सुबह सुबह पियो, हाय मैंने कहा यार सुबह सुबह में पिए, सुबह उसमें तो मलाई चाहिए, बादा है ना, चाय चाहिए, कड़वा क्या नहीं बुखार उतरना। और वाकई है उसमें अल्लाह ताला ने शिफा की है, इंडियन टॉनिक बहुत कड़वी होती है। कड़वी करने के बाद फिर उसके बाद आप देखिए कि जिसको बुखार था तो 2-3 घंटे में बुखार उतर जाता। तो ये गुस्सा भी ये है इंडियन टॉनिक, मिसाल के तौर पर कड़वा है, तो जिस वक्त आए तो पी जाओ, इधर चले जाओ उधर, किसी के साथ भी, घर में बीवी के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, बस। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हथान फरमाते हैं कि मेरे शागिर्दों पर जब मुझे गुस्सा आता था तो उसको यूं कहता था कि भाई अभी जो है ना मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, तुम 15 मिनट के बाद आ जाओ। जो गुस्सा होता था फिर वो 15 मिनट के बाद आ जाती, का इतनी मेरा गुस्सा उतर जाता था। क्योंकि फौरन बात करता हूँ तो सोच समझ कर बात नहीं होती है, गुस्से के अंदर आदमी, है ना, गुस्सा जो है ना उसको निस्त दीवानगी कहा है। दीवानगी यानी क्या कहते हैं, दीवाना हो ये मिलनेस,
میں کہتے ہیں ہاں آدھا دماغ، یہ یقینی بات ہے، حکمہ نے جگہ جگہ پر لکھا ہے غصے میں آدھا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو ہم ہر روز آدھے دیوانے ہوتے جائیں گے تو پھر کچھ دنوں کے بعد ڈپریشن بھی ہو جائے گا، ہے نا. ہر روز کئی مرتبہ آدھے دیوانے خود ہو جاتے ہیں. اس کی ضرورت کیا ہے؟ ہو کیا گیا؟ مثلا ابھی کھانا جلدی نہیں نکالا، ہو کیا گیا؟ 5 منٹ اور لیٹ سے ٹھیک ہے نا، کچھ ہوا، لیکن اس کے بعد آپ کو خوشی ہو جائے گی نا کہ بھائی دیکھو کچھ گڑبڑ سڑبڑ نہیں ہوئی، ہم نکال کھا لیا. اور پھر اس سے آگے سوچ لو کہ جو چیز اس نے کی ہے وہ بہت زیادہ کی ہے. ہم آئے تو وہ کہہ سکتی تھی کہ یہ میرا حق نہیں ہے کھانا پکانے کا، جاؤ آپ ریسٹورینٹ جاؤ اور کھانا لے آؤ، کہہ سکتی ہے وہ. لیکن الحمدللہ عورتیں ایسا کہتی نہیں ہیں، ہے نا. خاص کر کے جو ہے نشین عورتیں جو ہے وہ بزرگان دین سے طریقہ عجیب چلا رہا ہے. بہت فرق ہے. آج کی بڑیاں جو ہے نا وہ کھانا پکاتی ہے، لیکن آج کی نوجوان لڑکیاں 2 روٹی نہیں پکاتی، سمجھے. اور بڑھیا جو ہے نا 60 ایئرس ہو گئی ہے، 25 روٹی پکا کر رکھ دی گی، 50 روٹی پکا کر رکھ دی گی 83 دیر کے اندر. اور آج کی نوجوان لڑکیاں 2 روٹی بھی پکاتی نہیں. تو یہ وہ بزرگوں کا اثر ہے، پرانے زمانے کے بزرگوں کا اثر ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی اگر کھانا دیر سے بھی نکالا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ کھانا پکانے کا اس کے ذمہ تھا. پکایا اتنا ہی بڑا احسان ہے. پہلے دیکھ لو کہ پکایا کہ نہیں پکایا ہے تو کہو الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے کہ جب بھی کوئی نعمت تمہارے پاس آئے تو اتنا کہنے سے نہ چکو. یہ بہت بڑی حمد ہے اللہ پاک کی. حسن حسین کے اندر یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات. وہ کو یاد کر لینا چاہیے اس کو، ہے نا. جب بھی اور ہمیں جب بھی تمہارا مقصد پورا ہو، دن بھر کے اندر 20 مرتبہ ہمارا مقصد پورا ہوتا ہوگا، یہ تو ہم دھیان نہیں کرتے ہیں. کھانا کھایا، ہضم ہو گیا، پانی ملا، پانی پی لیا، یہ کیا وہ کیا. کتنی مرتبہ آپ جو ہے کہیں جانے کا آئے اور کوئی انتظام نہیں اور ایک دم دھڑ سے کار آپ کے دروازے پر آ گئی جانا، کتنی بڑی 20 مرتبہ ہم خالی تکلیفوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مقاصد کتنے پورے کیے. تو فرمایا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یوں فوراً یہ کلمہ پڑھ لو جب بھی تمہارا مقصد پورا ہو جائے. ایک تصویر اگر جیب میں سے گم جائے اور آپ کو پڑھنا ہے، ملتی نہیں ہے، ادھر ادھر کرے ملتی کیا رکھ دی ہے. اب یہ تو بڑی تکلیف ہے نہیں، تسبیح کے ساتھ پڑھنا بعضوں کو اسی کی عادت ہوتی ہے اور اس میں کچھ گننے کرنے کا بھی ہوتا ہے. تو ابھی بیچارہ ڈھونڈے گا، آدھا گھنٹے تک ڈھونڈے گا تو اس میں تو کتنا اس کا وقت خرچ ہوگا ادھر ادھر، ہے نا. یہ ہے. اور پھر انگلی پر پڑے گا تو تکلیف یہ ہے کہ انگلی پر پڑتا رہے گا اور تسبیح ذہن میں ہوگی، کہاں ہوگی تو خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کیا کرتے ہیں، دے دیتے